اب جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، اس وقت برسر اسٹیج علم کے گوہر آپ کے سامنے بکھیریں گے. وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، حیدرآباد کی شان آن بان سنیت کی پہچان حضرت العلامہ سید ضیاء الدین نقشبندی قبلہ مدظ نورانی، جو اس وقت فخر الہند جامعہ نظامیہ کے دارالفتاح میں صدر مفتی کی حیثیت سے سنیت کی حفاظت کر رہے ہیں. آئیے حضرت کا استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مائک پر حضرت قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رونق اسٹیج، گرامی منزلت مشائخ طریقت و ارباب شریعت، علماء احترام، مہمانان رمیل اکرام، منتظمین اجلاس، مکرم حاضرین و معزز سامعین، اللہ رب العزت کا ارشاد عبارت ہے تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی کائنات میں جلوگری کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد امت کو یہ ہدایت دی ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو تم میں مبعوث فرمایا ہے. تو حکمت یہ ہے کہ اے لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے حبیب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور مصطفیٰ علیہ السلام کی بے انتہا تعظیم اور توقیر کرو، ان کی عظمت شان کو بیان کرو، اور خلاف کوئی کہا یا کیا تو اس کا تم دلائل کتاب و سنت کی روشنی میں نہایت ہی واضح طور پر جواب دو، اور اس کے شبہوں و شبہات کا ازالہ کرو. حبیب پاک کے ناموس پر تم پہرا دو، اور حبیب پاک علیہ السلام کے ناموس کے تحفظ کے سلسلے میں اپنی تن من دھن کی قربانیاں پیش کرنے سے دریغ نہ کرو، اس لیے کہ تمہارا دین مصطفیٰ کی ذات سے وابستہ ہے، تمہارا ایمان حبیب پاک علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہے. تم نبی پاک علیہ السلام کے بغیر نہ دین کو جان سکے، نہ ایمان کو جان سکے، نہ خدائے رحمان کو پہچان سکے. تمہارے لیے مصطفیٰ ہی اس دھرتی پر ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے، اور جو بھی انبیاء پہلے آئے وہ بھی مصطفیٰ ہی کی شمع ہدایت سے نور کی خیرات لے کر آئے، اور انہوں نے اجالے بکھیرے ہیں. تو مصطفیٰ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں. تمہاری ذمہ داری ہے کہ حبیب پاک کے وفادار غلام بن کر جیو،
اور غلامی کو نبھانے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اپنے اعمال کے ذریعے ہی سے نہیں بلکہ اپنے عقیدے میں وہ پختگی پیدا کرو کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اطہر سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی دلیل دہنی کا مظاہرہ کیا جائے، چاہے وہ کرنے والا فرد ہو یا جماعت ہو، چاہے کوئی بھی کسی بھی مقام و مرتبے کا ہو، کوئی بھی طاقت و قوت رکھنے والا بھی کیوں نہ ہو، تمہاری ذمہ داری بحیثیت غلام مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے بنتی ہے کہ حبیب پاک کی عظمت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرو اور بتاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام کا غلام اپنا سب کچھ قربان تو کر سکتا ہے مگر مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اطہر پر کیے گئے حملوں کو گوارا نہیں کر سکتا۔ یہی اہل بیت اطہار میں کر کے دکھایا، یہی صحابہ کرام میں کر کے بتلایا۔ انبیاء کرام پر بھی سابقہ دور میں امتوں نے اعتراضات کیے تھے مگر نبیوں کو جواب دینے کے لیے اللہ نے حکم دیا، اے پیغمبروں اپنے اوپر کیے گئے اعتراض کا تم جواب دو۔ مگر نبیوں کے سردار حبیب کردگار شافع روزے شمار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو امام الانبیاء کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے میرے پیارے جو آپ پر اعتراض کرے خود آپ جواب دے دیں، فرمایا نہیں میرے مصطفیٰ آپ کے اخلاق عالیہ کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ پر کیے گئے حملوں کو آپ جواب دیں، ہاں توحید پر حملہ ہو، اللہ کی ذات پر حملہ ہو، مصطفیٰ جواب آپ دیں، اور بات آپ کی ذات پر حملے کی آئی تو حبیب جواب آپ نہ دیں، میں رب العالمین جواب دیتا ہوں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ضابطۂ حقیقت کو اجاگر کیا۔ ایک مثال قرآن شریف سے پیش کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی ذات اطہر پر حملہ کرنے والا یہ دریدہ دہن آپ کی شان اقدس میں ایک نازیبا جملہ بولا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام خاموش ہے، اللہ اس کی مذمت میں قرآن کریم کی آیت نازل فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قسم ہے نون اور قلم کی قسم ہے میرے مصطفیٰ، اس تحریر کی قسم جو میرے امر سے لکھنے والے لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کی نعمتوں میں ہو، آپ مجنون نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کا جو اجر ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کو ایک نالائق نے مجنون کہا اور اللہ جواب دے رہا ہے تو جواب سے پہلے تمہید کیسی مان رہا ہے، قسم کے ساتھ فرما رہا ہے، قسم ہے قلم کی، جو قلم مصطفیٰ آپ کی مدحو ثنا لکھ رہا ہے، اس قلم کی بھی قسم، ان پاکیزہ تحریروں کی قسم جس میں آپ کی رفعت شان کا اظہار ہوتا جاتا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ آپ اپنے رب کی نعمتوں میں رہتے ہو، آپ پر آپ کے رب کی لطف و عنایتیں ہوتی ہیں، آپ مجنون نہیں ہے، آپ کا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جواب آپ نہ دیں اس لیے کہ آپ اخلاق عظیمہ کی بلندیوں پر ہو میرے مصطفیٰ، آپ کے اخلاق عالیہ کا تقاضا نہیں کہ ایسوں کو منہ لگائیں، ان کو آپ قابل اعتماد ہی نہ سمجھے میرے مصطفیٰ۔ اب رہا رب خود کیا فرماتا ہے، آگے تسلسل سے کلام نازل ہوتا جا رہا ہے، میں وہ ساری تفصیل میں نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ آگے فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے میرے مصطفیٰ یہ جو دل دکھانے والی بات آپ کے سامنے کہا ہے اس کی طرف توجہ نہ کیجئے، یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل و خوار ہے، مشاء بنمیم، چغلی کھاتا پھرنے والا ہے، مناع للخیر، بھلائیوں سے روکنے والا ہے، معتد حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اثیم بدکار اور گناہگار ہے، عتل بعد ذلک زمیم، سخت مزاج ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک بڑی خطرناک خرابی یہ ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے، صحیح باپ کی اولاد نہیں ہے۔ یہ قرآن جو تہذیب کی کتاب ہے اس تہذیب و شائستگی کا درس دینے والی کتاب میں اللہ فرما رہا ہے میرے مصطفیٰ جس نے اپنی ناپاک زبان آپ کے خلاف کھولی ہے، خود میں آپ کی ناموس کا تحفظ فرما رہا ہوں میرے مصطفیٰ۔ جو پہرا دے رہا ہے وہ آپ کی عظمت کو نہیں بچا رہا ہے میرے پیارے، وہ خود اپنی عظمت کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ کی عظمت کو تو میں کبھی مجروح ہونے دوں گا ہی نہیں، میں بلند و بالا کر چکا ہوں، میں عرفہ و اعلیٰ کر چکا ہوں۔ میرے مصطفیٰ ایسا بلند و بالا کیا کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور ہر ایک انسان کو خیرات اسی در سے ملتی ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم
रोशन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। तो कायनात पस्तो बाला की हर मखलूक को खैरात दरे मुस्तफा से मिल रही है। अज़मत रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम यह है कि बुलंद से बुलंदतर मकाम पर जाने वाला भी इदराक और शऊर नहीं कर सकता मुस्तफा का मुकाम कितना बुलंद वाला है। एक इंसान के समझ में सोचने में जितनी बातें आ सकती इससे भी ऊंचा मुकाम है। इसीलिए रब ने फरमाया वो तराहुम यंजुरूना इलैका वहुम ला युबसिरून, ए मेरे महबूब आप इन लोगों को देख रहे हो कि वो आपको देख रहे हैं, मगर मेरे हबीब वो आपको नहीं देख रहे हैं। जिन्होंने आपको देखा है, जिस तरह भी देखा है, रब कहता है कि मुस्तफा जैसा मैंने बनाया वैसा तो किसी ने देखा ही नहीं है। सय्यदी शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ाम फरमाते उक़दा ये खुलता नहीं कि कौन है और क्या है वो, हाँ समझते हैं बस इतना बरज़क़े कुबरा है वो, हाँ समझते हैं बस इतना बरज़क़े कुबरा है वो। ऐसी अज़मतों की हामिल ज़ात गिरामी मुस्तफ़ा की। अल्लाह फरमा रहा मेरे महबूब जिसने आपकी ज़ातियत घर पर हमला किया, आपका रब आपकी अज़मत को उजागर कर रहा है और उसकी हकीकत बता रहा है। उसकी 10 खराबियों को अल्लाह ने गिनवाया और उसमें एक ऐसी खराबी गिनवाई कि जिसका आज तक किसी को पता न था। फरमाया कि उसकी असल में खता है, सही बाप की वो औलाद नहीं है। जिस वक़्त कुरान नाजिल हुआ उस वक़्त उसकी उम्र 18 बरस की थी। अगर उसका बाप सही नहीं है, हराम का था, तो ये पहले क्यों नहीं बताया गया? जिस वक़्त कुरान नाजिल होना शुरू हुआ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से, तब क्यों नहीं बताया गया? अल्लाह समझाना चाहता है मैं पर्दापोश हूँ, सत्तारुल उयूब हूँ, मैं पर्दा दरी नहीं करता, पर्दा पोशी करता हूँ। अब तक मैंने पर्दा डाला था, मगर जब मेरे मुस्तफा के खिलाफ जबान खोला तो मैंने पर्दा हटा कर कहा ये हराम की नस्ल का है तो दंदनाता फिर रहा है। जरा गौर कीजिएगा आप, अल्लाह सत्तारुल उयूब आज तक उसके ऐब को जाहिर होने नहीं दिया। पैदा होने के बाद डिक्लेयर नहीं किया, चल रहा था तब डिक्लेयर नहीं किया, जवानी की कैफियत से गुजर रहा है तब भी नहीं, खुदा का भी इनकार किया तब भी नहीं। जब मुस्तफा की जात पर हमला किया तब अल्लाह फरमाता है अब मेरा कानून नाफिज होता है, ऐ मेरे प्यारे अंदर के छुपे हुए ऐबों को मैं जाहिर करता हूँ। हालांकि अंदर के ऐबों को जाहिर करना अल्लाह को पसंद नहीं, मगर जो मुस्तफा का गद्दार है रब खुद उसके ऐबों को जाहिर करके क़यामत तक उसको रुस्वा कर दिया। अच्छा चलो, उसके ऐब को डिक्लेयर किया, उसकी कैफियत वाज़ेह कर दी, लोगों को समझ में आ गया कि मुस्तफा को जो गाली दिया यह कौन है, हराम की नस्ल का है। बात तो वहाँ ख़त्म हो गई थी, मज़मून वाज़ेह हो गया, मगर उस आयत को अल्लाह मनसूख नहीं किया। या उलमा मौजूद हैं, मैं इस हकीकत की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ। कुरान की आयतें नाज़िल भी हुई, बाज़ आयतों को अल्लाह ने उठा भी लिया, मनसूख कर दिया। हम जो दुआए कुनूत पढ़ते हैं ये पहले कुरान की सूरत थी, लेकिन अब वो बतौर सूरत के नहीं रही, मुस्तफा की हदीस के बतौर नमाज में शामिल कर दी गई है। तो कुरान की कुछ आयतें उठा ली भी गई। ये आयत को अल्लाह ने उठाया नहीं, इसको पढ़ने का हुक्म दिया, इसको मनसूख नहीं किया, इसको हमेशा के लिए कायम रखा। क्यों? वो तो गुजर गया, मगर रब इसके जरिए से कानून दे दिया कि रब के जलाल का तेवर देखो। जब मुस्तफा की अज़मत पर हमला होता है अर्श के मालिक के कहर की बिजलियां गिरती है और उसको कभी चैन से रहने नहीं देती, कभी उसे इज्जत से रहने नहीं देती। इज्जत उसी की कायम रहती है जो इज्जत मुस्तफा पर पहरा देता है, जो अज़मत मुस्तफा पर पहरा देता है। जो मुस्तफा की अज़मत पर हमला करता है अल्लाह उसको बेइज्जत कर देता है, बाइज्जत रहने नहीं देता। अब आप और फरमाइए कि अल्लाह ने उसकी ये मजम्मत बयान की तो वो कमबख्त घर गया, अपनी माँ से कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं फरमाते। देखो गैर को भी हुजूर की सदाकत पर यकीन है। आज ये मलऊन हुजूर की सीरत पर उंगलियां उठा रहा है, आका की अज़मत के खिलाफ जबान खोल रहा है और नापाक किताब बकवासा से भर के लिखा है। उस जमाने का काफिर
تھا, ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا, مگر مصطفیٰ کی صداقت پر انگلی وہ نہیں اٹھا سکا, مصطفیٰ کی پاکیزہ سیرت پر انگلی وہ اٹھا نہ سکا. وہ اپنی ماں سے کہتا ہے بند کمرے میں کہ جس نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی ہے, ان کی زندگی کو میں جانتا ہوں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, ان کی زندگی میں کبھی دہشت نہیں ہے, ان کی زندگی میں کبھی کسی پر ناجائز حملے نہیں ہیں, مگر آج انہوں نے ایک ایسی بات بیان کی ہے کہ میرے اندر کی کمزوریاں گنوائی ہے, 9 کمزوریوں کو میں جانتا ہوں, مگر ایک بات کہی ہے کہ میں حرام کا بیٹا ہوں, ولد الحرام ہوں, اصل باپ کی اولاد نہیں ہوں, تو ہی بتا ہے کیا قصہ. اس نے کہا ہاں تیرا باپ اس لائق نہیں تھا کہ تو پیدا ہو سکے, کافی جائیداد تھی تو میں نے دوسرے سے منہ کالا کیا جس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا. اب مجھے آپ کو آخری پیغام دیتے ہوئے رخصت ہونا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور رفعت کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس نے گستاخی کی, اللہ پاک نے اس کا جواب دیا اور قرآن کی شکل میں محفوظ کر دیا اور بتایا میرے مصطفیٰ کی عظمت کا تحفظ میں اس شان سے کرتا ہوں. اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ قرآنی آیات اور احادیثی روایات, صحابہ اہل بیت کے واقعات, اولیاء صلحاء کی حکایات ہم پر نمایاں ہیں, مگر آج جو گستاخیاں مصطفیٰ کی جا رہی ہے, یہ ملعون اس ہندوستان کا نام اس کا وسیم رضوی ہے. اس ملعون نے مصطفیٰ کی عظمت کو مجروح کرنے کے لیے ایک ناپاک کتاب لکھی ہے. ہم ایسے موقع پر یہ بات بتانا چاہتے ہیں مسلمانوں, صرف زبان سے ہم کچھ جملے کہہ کر اپنی شرعی ذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہو سکتے, نعرے کے ذریعے سے بات مکمل نہیں ہو سکتی. اس انٹرنیشنل تحفظ ناموس رسالت کانفرنس سے میں آپ کی خدمت میں یہ پیغام دیتا ہوا رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی عظمت کا تحفظ کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہم جس سیکولر ملک میں رہتے ہیں, ہم آپ کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ تلوار لے کر میدان میں اتر جاؤ. ہم اپنے ملک کے آئین اور دستور کو پیش نظر رکھتے ہوئے امن پسند سنی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے آئین میں 295 آرٹیکل کے اندر تمام مذہبی مقدسات کی توہین کو جرم قرار دیا گیا ہے. تو وسیم رضوی نے شان مصطفیٰ ہی میں گستاخی نہیں کی ہے, ملک کے آئین کو توڑا ہے, قانون سے غداری کی ہے. مسلمان اپنے ملک کے قانون کا سہارا لیتے ہوئے آواز بلند کریں کہ آئین ہند کے تحت اس مجرم کو سزا دی جائے جو قانون ہند کے اطلاق کے حوالے سے ہوتی ہے, اور ہم اپنے ایمان کا جذبہ سلامت رکھیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں. اللہ کے حبیب سے سچا رشتہ غلامی نبھائے رکھیں. اور سن لیجئے, اس میں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم دنیا سے یہ اپیل کرتے ہیں اور اپنی اس آواز کو پہنچانا چاہتے ہیں اس اسٹیج سے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے تحفظ کے آرٹیکل میں جہاں جہاں مصطفیٰ کی گستاخی ہو, کسی پیغمبر کی گستاخی ہو, اس پر قانون بنایا جائے. اور پھر یہ کہ سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا اور گوگل پر, فیس بک پر, یوٹیوب پر جہاں گستاخانہ میٹر ہے اس کو حذف کروایا جائے, ہٹایا جائے. اس اپیل کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.